من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفسیر یہ ہے رب زدنی علما، ان کے آگے جہنم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا. چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں. من سے ورا یعنی پیچھے یا آگے بھی اس کے معنی آتے ہیں. ورائہم ان کے آگے، جہنم ہے، ولا اور نہ، یغنی کام آئے گا، انہم انہیں، ما جو، کسبہ یعنی کمانا، کسبو انہوں نے کمایا، ولی جمع کا صیغہ، شیئن کچھ بھی کمایا، ولا اور نہ، ما جو اخذہ سے ہے یہ، اتخذو انہوں نے بنا لیے، من سے، دون اللہ اللہ کے سوائے سے انہوں نے بنا لیے، دوست بنا لیے، اولیاء حمایتی دوست بنا لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، سیم اعراب ہے، دیکھیں عذاب عظیم، سیم اعراب ہے، مرکب توصیفی ہے، یہ مرکب بن رہا ہے. چلیے دوسری آیت لیتے ہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. کس کو انکار کیا؟ یہ قرآن جیسی نعمت کو نہیں وہ لائے، یعنی عمل میں نہیں آئے. چلیے اب دوسری آیت لیتے ہیں، یعنی ورڈ ٹو ورڈ کر لیں گے. سب سے پہلے ہاذا، یہ قریب کا اشارہ ہے، ہاذا یہ ہے، ہدن ہدایت ہے، والذین یہ اس میں موصولہ جمع، اور وہ جنہوں نے کفروا کافارا اس کا روٹ ہے، انکار کیا، کفر کیا، بیااتی آیات کا، ربہم اپنے رب کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، لہم انہی کے لیے کیسا ہے، عذاب ہوگا، من رجزن یہ بدترین قسم کا عذاب ہوگا، علیم دردناک، ایسا دردناک جس کی تاب نہ لا سکے. اللہ اکبر. چلیے دوسری آیت لیتے ہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر، اب آسمان زمین کی بات لایا اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد رات اور دن کی، اب سمندر کی بات لا رہی ہیں کہ اللہ ہی ہے جو سمندر کو مسخر کیا، یعنی تھام لیا. سمندر بھی اللہ کی اتباع کرتا ہے، تابداری کرتا ہے تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلے، یعنی سمندر میں کشتیاں چلے، اللہ کی کشتیاں چلے، اور تم ان کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو. کشتی کیسا تیرتی ہے؟ وہ ہوا بھی اللہ کے تابع ہے اور سمندر بھی اللہ کے تابع ہے. چلیے اللہ الذی وہ ہے جس نے، یہ اس میں واحد ہے، یہ موصولہ، یہ واحد وہ ہے جس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے مسخر کر دیا، البحر سمندر کو، بحر یعنی سمندر کو، لتجریہ تاکہ چلے، تجری یعنی چلنا، الفلکا کشتیاں چلے، فلکا کشتیاں چلے، فیہ اس میں یعنی سمندر میں چلے، امر یعنی کام، بے امری ہی اس کے حکم سے،
وَلِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر سے ہے یہ تا حاضر کا صیغہ نوون جمع کا صیغہ تم شکر کرو۔ اب یہ آیت دیکھتے ہیں، اس نے زمین و آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، بڑی نشانیاں ہیں کہہ رہے ہیں۔ سمندر میں کشتی چلنا یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ وَسَخَّرَ اور اس نے مسخر کیا، لَكُمْ تمہارے لیے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمان میں جو کچھ ہے، آسمان میں کیا ہے؟ سورج ہے، ستارے ہے، چاند ہے جو آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے، وما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، زمین میں بھی جو کچھ ہے اللہ نے مسخر کر دیا کہہ رہی ہیں، جمیعاً سب کے سب منہ اس میں سے، انا اپنی طرف سے، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، آیات ہے لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون فکر سے ہے جو غور فکر کرتے ہیں۔ چلیے تفسیر ہو گئی ہے، چلتی ہوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔